بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین مسجد، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی صرف اور صرف اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ اس پوری کائنات کا تنی تنہا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا فرمائی جو رات کے اندھیرے میں بھی دن کے اجالے کی طرح واضح اور روشن ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حاضرین، خطبہ حاجہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 125 کی تلاوت، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل کو، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے، سیدھی راہ سے ہٹا دینا چاہتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، ایسا تنگ گویا کہ وہ بلند و بالا آسمان کی طرف چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے ہم انہیں ایسے ہی ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسر قرآن الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے، اس ہدایت یافتہ انسان کی پہچان کیا ہے، علامت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو اس شخص کی دل کو اسلام کے لیے، ایمان کے لیے کھول دیتا ہے۔ وہ اسلام کو آسانی کے ساتھ قبول کرنے والا ہوتا ہے، پھر وہ مکمل شرح صدر کے ساتھ حق جب بھی آتا ہے آسانی کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ پھر ایسے شخص کو نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں، اچھے کاموں میں ایک قسم کا سکون محسوس ہوتا ہے۔ عبادتیں جب بھی وہ انجام دیتا ہے ایک قسم کا ایک قسم کی لذت وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ یہ ہدایت یافتہ انسان کی علامت، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راستے سے ہٹا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، اس شخص کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کا دل بڑا تنگ ہوتا ہے، پھر وہ حق کو قبول نہیں کرتا، نیکیوں میں، عبادتوں سے اس کو نفرت چڑ ہونے لگتی ہے، بیزارگی محسوس ہونے لگتی ہے، اور نوبت یہاں تک آ پہنچتی ہے کہ حق ہونے کے باوجود، دلیل آنے کے باوجود وہ شخص اس چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اگر آپ اس آیت کریمہ میں غور کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی تنگی کے لیے ضیقاً کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ضیقاً یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تنگ کر دیتا۔ اتنا کافی تھا، لیکن ایسا نہیں، اللہ نے کہا ضیقاً حرجا۔ ابھی حرجا کیا ہے آئیے جانتے ہیں۔ ایک بدو اعرابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، آ کر کے سوال کرتا ہے، یا امیر المؤمنین مل حرجہ، کہ امیر المؤمنین آپ ذرا مجھے بتائیں کہ یہ حرجہ کیا ہے، حرجہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے اس کی تفسیر کرتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ الحرجہ الشجرۃ تکون بین الاشجار لا تصل الیہا راعیہ ولا وحشیہ ولا شیء، کہتے ہیں کہ ایک ایسا درخت اور اس کے آس پاس میں بہت سارے درختوں کا پہرا ہے، ایسے درخت جو بہت زیادہ گھنے ہیں، اتنے گھنے کہ نہ کوئی چرواہا اس کے اندر انٹر ہو سکتا ہے، داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی وحشی جانور اس کے اندر آ سکتا ہے، نہ کوئی اور چیز اس کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، ایسا شخص جو منافق ہوتا ہے، اس کے دل تک کوئی خیر، کوئی اچھائی، کوئی نیکی پہنچتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ خیر سے، اچھے کاموں سے اس کے دل کو روک دیتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ جسے دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توفیق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل اس انسان کے اوپر۔ یہ ہدایت، یہ کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا فضل ہے، یہ وہ نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو ہدایت دیتا ہے تو لہذا وہ انسان اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روشنی عطا کرتا ہے۔ ہدایت یہ ایسی توفیق ہے، ایک انسان کو اگر ہدایت مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم پر اس کو گامزن کرتا ہے، قائم رکھتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ ہدایت اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر کسی انسان کو ہدایت مل جاتی ہے، فقر و فاقے میں بھی، فقیری میں بھی، محتاجی میں بھی، وہ انسان ایک قسم کی لذت، ایک قسم کا سکون اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ ایسا شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، اس انسان کے پاس دنیا جہاں کی خوشیاں ہوں، دنیا جہاں کی دولت کیوں نہ ہو، لیکن حقیقی معنوں میں ایسے انسان کے پاس نہ ہی کامیابی مل سکتی ہے، نہ ہی سکون ایسے شخص کو نصیب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ سورہ محمد پڑھیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے، یتمتعون، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، یأکلون کما تأکل الانعام، ایسے کھا رہے ہیں جیسے چوپائے کھا، جیسے جانور بھی کھا رہے ہیں۔ والنار مثوی لہم، ان کے پاس سب کچھ ہے، دنیا جہاں کی ساری عیاشیاں، ساری آسائشیں موجود ہیں۔ والنار مثوی لہم، ہدایت کی دولت سے یہ لوگ محروم ہیں۔ والنار مثوی لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ جہنم بنا رکھا۔ محترم حاضرین، ہدایت یہ کتنی عظیم نعمت، کتنی عظیم جو ہے چیز ہے۔ آپ اندازہ کیجئے عمومی طور پر ہدایت کیا ہے، ہدایت کسے کہتے ہیں؟ اگر میں آپ کو سمجھاؤں، ہدایت کہتے ہیں کہ حق کو جاننا، حق کو پہچاننا، اس پر عمل کرنا، پھر اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، ثابت قدم رہنا، یہاں تک کہ حق کیا ہے، باطل کیا، اس میں تمیز کریں، حلال حرام، توحید شرک سنت جو ہے، اسی طریقے سے بدعتیں، ان ساری چیزوں میں تمیز کرتا ہوا، اس پر عمل کرتا ہوا، جو صحیح ہے اس پر عمل کرے، جو غلط ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لے جائے، اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ ہدایت ایک انسان کی کتنی بڑی ضرورت ہے، اگر کوئی سوال کرے کتنی بڑی ضرورت، اہل علم کہتے ہیں کہ ہدایت یہ انسان کے لیے اتنی ہی زیادہ ضروری چیز ہے جس طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، سانس کا لینا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ اگر اہم چیز ہے انسان کے لیے وہ ہدایت۔ ایک انسان کے پاس اگر ہدایت نہ ہو، ایک انسان اگر بھوکا رہ جائے، اگر اس کو پانی نہ ملے پینے کے لیے، پیاسا ہو جائے، سانس لینا چھوڑ دے، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، مر جائے گا انسان۔ لیکن اگر اس کے پاس ہدایت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اٹھا کر کے اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ ایسا انسان جس کے پاس دنیا بھر کی ساری دولتیں اس کے پاس موجود ہوں، لیکن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت نہ دے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس کچھ نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے، ایک انسان کے پاس اگر وہ ہدایت کی دولت سے محروم ہوتا ہے، اس کا جنت میں جانا کس قدر مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر ایک مثال دیتے ہوئے کہا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ جس طرح ایک سوئی ہوتی ہے، اس میں ایک سوراخ ہے، وہ سوراخ بڑا چھوٹا ہوتا ہے، جس طرح اس سوراخ سے ایک بڑے سے اونٹ کا داخل ہونا ممکن نہیں ہے، اسی طریقے سے ایسا شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کے ساتھ کفر کرے، اس کا جنت میں جانا اسی طریقے سے ناممکن ہے۔ لہذا یہ ہدایت یہ انسان کی سب سے اہم ضرورت، سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی لیے ایک مومن کو کیا کرنا ہے، ہمیشہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگتا رہے، ہدایت کی دعا کرتا رہے کہ اے اللہ تو مجھے ہدایت کی دولت نصیب کر۔ سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ یعنی نماز کا ایک رکن ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے تو لہٰذا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مومنوں کو ایک دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب و سنت میں تلاش کیا، کتاب و سنت میں جو ہے ڈھونڈا، اور جتنی بھی قرآن و حدیث کے اندر دعائیں وارد ہوئی ہیں، ان تمام دعاؤں میں سب سے افضل، سب سے جامع اگر کوئی دعا ہے تو لہٰذا ہدایت کی دعا۔ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر مانگے، ہدایت کی دعا مانگیے، سب سے افضل اور سب سے جامع دعا۔ ہدایت یہ کتنی بڑی نعمت، اس کا اندازہ آپ کیجئے کہ اگر کوئی شخص
ہدایت کی دولت سے، ہدایت کی نعمت سے محروم ہو جائے، اس کا انجام روز قیامت کیا ہوگا؟ صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ روز قیامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کے والد آزر آئے، کس حال میں کہ ایک قسم کی شرمندگی وہ محسوس کر رہے ہوں گے، ان کی نظریں جھکی ہوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہیں گے کہ اے میرے ابا جان، کیا دنیا کے اندر میں نے آپ کو جو ہے دین کی دعوت نہیں دی تھی؟ توحید کی طرف آپ کو کیا میں نے نہیں بلایا تھا؟ شرک سے بچنے کا کیا میں نے حکم نہیں دیا تھا؟ اگر آپ دنیا کے اندر دین کو قبول کرتے، توحید پر چلتے، تو یہ ذلت و رسوائی آپ کا مقدر نہ ہوتی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں آزر، وہ کہیں گے الیوم لا اعصی، کیا میرے بیٹے ٹھیک ہے، آج کے بعد جو غلطی ہوئی، آج کے بعد میں تیری کوئی نافرمانی نہیں کروں، تیری ہر بات ماننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا رب، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ولا تخزنی یوم یبعثون، کہ اے اللہ تو مجھے اس وقت ذلیل اور رسوا نہ کرنا جب سارے کے سارے لوگ موجود ہوں، دوبارہ تو سارے لوگوں کو اٹھائے گا، ان کے درمیان تو مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرنا، میں نے یہ دعا کی تھی اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دعا قبول کرے۔ اس سے بڑی ذلت، اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ میں وقت کا نبی ہوں، میرا اپنا باپ میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں پھینک دیا جائے، اس سے بڑی ذلت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا؟ یا ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافرین، کہ سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو کافروں کے لیے حرام کرا دیا، ایک کافر جنت پہ کبھی نہیں جا سکتا، اللہ نے حرام کر دیا اس کے اوپر جنت کو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہوں گے ان کو جانور کی شکل میں تبدیل کرے گا، پھر پیروں کے ذریعے سے اٹھا کر کے گھسیٹ کر کے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیے، اندازہ کیجیے، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ایک انسان اگر ہدایت سے محروم ہو جائے، وہ وقت کے نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی نہ کوئی حیثیت ہے نہ کوئی وقت۔ اسی طریقے سے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ہدایت کے 4 مراتب ذکر کی کہ ہدایت کے 4 مرحلے۔ سب سے پہلی ہدایت کا جو مرحلہ ہے وہ ہے فطری ہدایت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کو فطری طور پر رہنمائی دیتا ہے، راستہ بتاتا ہے، یہ ہدایت کا ایک مرحلہ ہے۔ مثال کے طور پر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا ماں کا دودھ پیتا ہے، تو لہذا ماں کا دودھ کیسے پیا جاتا ہے یہ طریقہ بچے کو سکھایا نہیں جاتا، وہ خود بخود جان لیتا ہے، فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر وہ رہنمائی، وہ ہدایت ڈال دیتا ہے کہ اس طرح دودھ پیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بچہ جب اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس کو معلوم ہے کہ اگر میں روؤں گا، چلاؤں گا، گڑ گڑاؤں گا تو لہٰذا میری ضرورت پوری کی جائے گی، مجھے کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا، تو لہٰذا یہ احساس بچے کے اندر کس نے ڈالا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا۔ تو فطری طور پر مخلوقات کو رہنمائی دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اسی طریقے سے پرندے یہ آسمان میں اڑتے، ٹھیک ہے، تو آسمان میں اڑنے کے لیے ٹریننگ وہ کہیں سے نہیں لیتے۔ مچھلیاں سمندر میں جو تیرتی ہیں، سوئمنگ کا کورس ان مچھلیوں کو کرنا نہیں پڑتا، تو لہٰذا فطری طور پر مخلوقات کو جو رہنمائی ملتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا ایک حصہ، یہ پہلا مرتبہ۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ دوسرا مرتبہ ہدایت کا یہ ہے کہ راستہ بتانا، عربی زبان میں اس کو ہدایت البیان والارشاد، کہ صحیح اور غلط کی پہچان ایک انسان کو بتا دی جائے۔ کوئی انسان آپ کو یہ بتا دے کہ جو راستہ ہے اگر اس پر کوئی چلے گا تو لہٰذا منزل مقصود تک پہنچنے والا ہے، یہ راستہ ایک انسان کو کامیابی کی طرف لے جانے والا ہے، جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور ایک انسان یہ بتائے کہ جو راستہ ہے یہ راستہ خطر راستہ ہے، یہ ایسا راستہ ہے کہ ایک انسان کو یہاں سے صرف اور صرف گمراہی کے سوا کچھ نہیں ملے، وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا، بلکہ یہ ایسا راستہ ہے اگر یہاں پر چلے گا تو سیدھا سیدھا کا سیدھا کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو لہذا راستہ بتانا، صحیح اور غلط کی پہچان بتانا، یہ بھی ہدایت کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو تمام انسانوں کے لیے عام رکھا ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آسمانی کتابوں کا جو ہے نزول فرمایا، آسمانی کتابیں اتاری، اور انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ مبعوث کرتا رہا، جن کا کام یہ تھا کہ وہ حق کو بتاتے، صحیح راستے کی پہچان لوگوں کو کرواتے۔ تو لہٰذا یہ ہدایت کا دوسرا حصہ ہے، یعنی راستہ بتانا۔ تیسرا جو حصہ انہوں نے ذکر کیا یہ سب سے اہم ہے، اگر یہ حصہ کسی انسان کو نہ ملے وہ انسان نہ کامیاب ہو سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت پہ جگہ حاصل کر سکتا ہے۔ وہ حصہ ہے، وہ مرتبہ ہے ہدایت کا کہ راستہ بتا کر کے راستے پر چلانا، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ چاہے کسی کو ہدایت دینا تو کوئی انسان نہ ہی ہدایت پا سکتا ہے، نہ ہی جو ہے جنت میں جا سکتا ہے، نہ کامیاب ہو سکتا ہے۔
جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اسے صحیح راستے پر چلا نہیں سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے کہ جو ہے راستہ بتا کر کے راستے پر چلانا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت پر رکھتا ہے، ہدایت پر لاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ کتنی بڑی چیز ہے، رسولوں کا جو کام ہے وہ کیا ہے، وما علینا الا البلاغ، دین پہنچانا، حق پہنچانا، صحیح غلط کی پہچان بتا دینا، یہ انبیاء کا کام ہے، لیکن پہچان بتا کر کے، ہدایت بتا کر کے اس پر چلانا یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر ابو طالب، یہ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، پوری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی، ہر مصیبت میں آپ کا ساتھ دیتے رہے، لیکن ابو طالب کو ہدایت نہ ملی، ہدایت سے وہ محروم تھے۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں، آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا عند اللہ، کہ اے میرے چچا آپ کلمہ توحید کا اقرار کیجیے، آپ کلمہ توحید کا اقرار کیجیے، اشہد لک بہا عند اللہ، روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کے سلسلے میں گواہی دوں گا۔ اتنا کہا، ابو طالب نے کیا کہا، لولا عیرتنی قریش لاقررت بہا علیک، مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں اسلام قبول کروں گا قریش مجھے تانے دیں گے، گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، مجھے ڈرپوک اور بزدل کہیں گے کہ بھتیجے کے ڈر سے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اگر یہ عار نہ ہوتا، لولا عیرتنی قریش لاقررت بہا علیک، اے میرے بھتیجے میں اسلام قبول کرتا اور اسلام قبول کر کے تیری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا۔ آپ یہاں پر اس حدیث میں غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی معمولی ہستی ہیں، وقت کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ان کے چچا نے توحید کو قبول کیا؟ نہیں، اس لیے کہ قبول کروانا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ ہدایت پر آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت نصیب نہیں کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں ملنے والی، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت اس کو ملنے والی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ راستہ بتا کر کے راستے پر چلانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام۔ دوسری دلیل دیکھیے کہ ایک لڑکا یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا ہمیشہ۔ ایک دن وہ بیمار ہوتا ہے، اتنا زیادہ بیمار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا اس کا بند ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ کرام سے چلو لڑکے کی جا کر کے عیادت کرتے ہیں۔ جب وہاں پر جاتے ہیں اس کی عیادت کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ وہ بستر مرگ پر ہے، یعنی اتنا بیمار ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتا، تو لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ یہ حالت آخری حالت ہے۔ پھر اس کے بعد اس بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلم، کہ اسلام قبول کرو۔ لہٰذا وہ بچہ سنتا ہے لیکن ڈر کے مارے اپنی نظریں اپنے باپ کی طرف کرتا ہے، اس کا باپ بھی یہودی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، تو لہٰذا اس ڈر سے کہ اگر میں کچھ کہوں گا کچھ بولوں گا ہو سکتا ہے میرا باپ مجھ سے ناراض ہو جائے، غصہ ہو جائے، لہٰذا باپ کی طرف وہ دیکھنے لگتا ہے۔ تو لہٰذا ان کا باپ ان سے وہ لڑکے سے کہتا ہے، اس غلام سے کہتا ہے کہ اے میرے بچے اطیع ابا القاسم، کہ ابو قاسم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو قبول کرو، اس لیے کہ میں نے ان سے زیادہ سچا، ان سے زیادہ انسان پوری دنیا میں کسی کو نہیں۔ تو لہٰذا وہ لڑکا کیا کرتا ہے، چونکہ باپ نے جو ہے آزادی دے دی، باپ نے اجازت دی تھی، تو فوراً اسلام کو قبول کرتا ہے۔ اسلام قبول کر لیا، کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ فوراً اس بچے کی روح قبض ہو جاتی ہے، پرواز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہیں کہ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریفیں ہیں کہ تو نے میرے ذریعے سے اس بچے کو ہدایت دی، اس بچے کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچایا۔ اب دیکھیے وہ لڑکا کیا تھا، ایک غلام، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے سامنے دین پیش کیا تو اس نے قبول کیا۔ تو لہٰذا یہ قبول کروانا یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں۔ آج بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو دین کی دعوت دیتے ہیں، جب دعوت دیتے ہوئے یہ چیز آتی ہے کہ لوگ جو ہے زیادہ اس کی بات قبول نہیں کر رہے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، لوگوں کو صحیح بات جو ہے پہنچا رہا ہوں، حق کی دعوت دے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے قبول کرنے والے کم ہیں۔
لہٰذا یاد رکھیے ہمارا کام دعوت پہنچانا ہے، حق پہنچانا ہے، صحیح بات لوگوں تک پہنچانی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے رہنمائی دینا، اس کے ذریعے سے اس انسان کو صحیح راستے پر لانا، یہ انسان کا نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام۔ تو یہ ہدایت کے 3 مرتبے ہیں۔ چوتھا مرتبہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہدایت کا کہ روز قیامت پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہے، پل صراط سے گزرے بغیر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، اور یہ پل صراط پر جو بھی انسان گزرے گا اپنے اپنے اعمال کے مطابق، جو جتنا نیک ہوگا وہ اتنا ہی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جائے گا، جتنا کم نیک ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ مشکل سے گزرے گا، بلکہ ایسا جو ہے انسان بھی آئے گا جو پل صراط اس کے لیے تلوار سے بھی زیادہ کیا ہوگی، بھاری ہوگی، اتنی زیادہ تیز ہوگی۔ تو لہٰذا اپنے اپنے اعمال کے مطابق ایک انسان وہاں سے گزرے گا، تو لہٰذا پل صراط سے گزار کر جنت کے اندر داخل کروانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا حصہ ہے۔ اسی لیے جنتی جنت میں جب داخل ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب شکر ادا کریں گے تو یہ کہیں گے کہ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریفیں ہیں کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، تو نے ہمیں جنت میں داخلہ دے دیا، اس سے بڑی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، اے اللہ اگر تو ہمیں جنت نہ دیتا، اگر تو ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو کوئی ایسی ذات نہیں تھی جو تیرے سوا ہمیں ہدایت پر رکھ سکتی تھی۔ تو لہذا یہ بھی ہدایت کا ایک حصہ ہے جو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ الغرض جتنی بھی باتیں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے ذکر کی گئی ہیں، ان تمام باتوں سے ہدایت یہ کتنی عظیم نعمت ہے، یہ کتنی بڑی کتنی عظیم جو ہے نعمت ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اگر ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دے دے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اگر وہ توحید پر ہے، شرک سے بچا ہوا ہے، بدعات و خرافات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، محفوظ کر لیا، وہ اس دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے، گرچہ کہ وہ نظر آنے میں دنیا والوں کی نظر میں ایسا شخص کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، کتنا ہی محتاج کیوں نہ ہو، پھٹے پرانے کپڑے کیوں نہ پہنتا ہو، لیکن اللہ کی نظر میں ایسے شخص کا جو مقام ہے، ایسے شخص کی جو وقعت ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اب جب ہم کو معلوم ہے کہ ہدایت اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی دولت ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ایک انسان کو چاہیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگتا رہے، ہدایت کا سوال کرتا رہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے ہدایت، ہر وقت ہر ہمیشہ اس ایک انسان کو دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے تھے، انہی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والتقی اے اللہ سوال کرتا ہوں کہ تو میرے اندر اپنا ڈر پیدا کرنا، تیرا تقوی میرے دل کے اندر پیدا ہو، والعفاف اے اللہ تو مجھے پاک دامن بنا، ہر قسم کی برائیوں سے، زناکاری سے، ہر قسم کے فحش کاری سے اے اللہ تو مجھے بچا لے، والغنی اے اللہ تو مجھے کسی کا محتاج نہ بنا، ایسی نوبت میری زندگی میں کبھی نہ آئے جو ہو جائے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنوں۔ ایک انسان کو اتنی پیاری پیاری دعا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ایک حصہ ہے۔ کیا ہم کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت کی ضرورت تھی، کہیں مانگنے کی ضرورت تھی؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگنا چاہیے، یہ سوال ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسا وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو وتر کی نماز میں بھی ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، کیا ہے دعا؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے ہدایت دے اور میرا شمار ان لوگوں میں فرما جن کو تو نے ہدایت دے رکھی ہے، جن کو تو نے صحیح راستے پر چلایا ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ایک حصہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھاتے تو لہٰذا ضرور ہدایت کا سوال کیا کرتے تھے، ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ایک بات تو یہ بھی، ہدایت اگر ہم کو حاصل کرنا ہے، ہدایت کی توفیق اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں آج توحید پر ہوں، اگر میرا عقیدہ آج صحیح ہے، اگر میں صحیح منہج پر ہوں، مرتے دم تک ایسا ہی رہوں گا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، تو لہٰذا یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، یہ لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے رکھی ہے، صحیح راستے پر ہے، مرتے دم تک میں ہدایت پر رہوں گا، تو لہٰذا ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے سورہ آل عمران کے اندر ایک دعا مومنوں کو سکھائی، کیا سکھائی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
تو مجھے ہدایت دینے کے بعد میرے دل میں ٹیڑھا پن پیدا نہ کر، تو مجھے گمراہ نہ کر۔ تو لہٰذا ایک انسان ہمیشہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھے، دعائیں کرتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہر وقت مجھے ہدایت پر رکھ۔ تو لہٰذا یہ مومنوں کی دعا ہونی چاہیے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والا۔ آج جس دور میں ہم آنکھ کھولے ہوئے ہیں، یہاں پر ہر جگہ فتنے، فسادات، شیطان کی جو مکاریاں ہیں، چال بازیاں ہیں، گمراہیاں ہیں، ایک انسان کی انتظار میں ہے کہ کب ایک انسان موقع دیتے فوراً اس کو آ کر کے وہ گمراہی لپیٹ لیتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، چاہے جتنے گمراہیاں کیوں نہ ہو، جتنے فتنے کیوں نہ آئے، شیطان کتنی بھی چال بازیاں اور مکاریاں کیوں نہ کرے، اے اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ جمائے۔ یہ دعا ہمیں ہمیشہ ہر وقت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ تو ہوئی پہلی چیز کہ اگر ہم کو ہدایت حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ دوسری چیز کہ جس کے ذریعے سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی توحید کو مضبوط کیجیے، اپنے عقیدے کو صحیح کیجیے، درست کیجیے، ہر قسم کے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، ہر قسم کی گندگیوں سے اپنے ایمان کو، اپنی توحید کو آپ صاف کر لیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہمارا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر فرمایا کہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کی۔ ملاوٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کسی قسم کی ملاوٹ، بدعات، خرافات، ہر قسم کی جو ہے گندگیوں سے جس کے ذریعے سے اس کے ایمان پر داغ اور حرف آئے، ان تمام چیزوں سے ایک انسان اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اگر زندگی گزار رہا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا اولئک لهم الامن وهم مهتدون، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، وهم مهتدون، اور ایسے ہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہدایت ہے۔ تو اگر ہدایت چاہیے تو سب سے پہلے عقیدے کا علم حاصل کیجیے، اپنے عقیدے کو درست کیجیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی توحید کا جائزہ لیجیے۔ اگر کوئی کمی بیشی ہے، اگر کسی نہ کسی طریقے سے شرک ہمارے اندر، ہمارے اپنے دل کے اندر جگہ بنایا ہوا ہے، تو تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کیجیے، صاف کیجیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ضرور ملے۔ یہ ہوئی دوسری چیز۔ تیسری چیز کہ اگر ایک انسان ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک انسان کے دل میں تڑپ ہونا چاہیے، دل میں تڑپ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے ہدایت دے، اور جب کبھی میرے پاس ہدایت حاصل کرنے کا موقع آئے گا تو لہٰذا میں اس کو بلا چوں اچارا قبول کروں گا۔ ایسا نہیں کہ ہمارے جو ہے باپ دادا اس طرح کیا کرتے تھے تو لہٰذا اب دلیل آنے کے باوجود بھی میں یہ کہوں کہ نہیں ہمارے باپ دادا غلط تھے، کیا ایسا نہیں، جب بھی ہدایت آئی تو فوراً میں اس کو قبول کروں گا۔ تو ایک انسان کے اندر تڑپ ہونی چاہیے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اللہ نے قرآن کے اندر کہا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ جو اللہ تعالیٰ ہدایت کسے دیتا ہے؟ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ جو ہدایت کی طرف اس کے اندر ہو، ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے شخص کو ہدایت دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہدایت اگر ہم کو چاہیے تو ہدایت کی طرف اپنے اندر، اپنے دل کے اندر ہونی چاہیے کہ جب کبھی حق معلوم ہو تو لہٰذا میں اس کی پیروی کروں۔ چوتھی چیز ہدایت حاصل کرنے کا ایک جو ہے ذریعہ یہ ہے کہ ایک انسان بھیڑ کی بجائے، لوگوں کی میجورٹی کی بجائے حق کو ترجیح دے۔ حق اس کے پاس جیسی آئے، دلیل اس کے پاس جیسی آئے تو لہٰذا دلیل کے مطابق زندگی گزارنے والا بنے۔ لوگوں کی طرف نہ دیکھیں کہ بھائی اتنے سارے لوگ جو کر رہے ہیں، اتنے ایسے مسلمان ہیں، مسلمانوں میں اتنے سارے فرقے ہیں، فلاں فلاں چیز کر رہے، کوئی فاتحہ دلا رہا ہے، کوئی تحرم کر رہا ہے، کوئی فلاں جو ہے الگ الگ قسم کی بدعتیں جو ہے مروج ہیں، تو لہٰذا ان تمام لوگوں کو دیکھ کر کے کوئی انسان یہ کہے کہ اتنے سارے لوگ جو کر رہے ہیں غلط ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ لوگوں کی اکثریت کے پیچھے، میجورٹی کے پیچھے بھاگیں گے، یضلوک عن سبیل اللہ، یہ لوگ کیا کریں گے؟ آپ کو صحیح راستے سے بھٹکا دیں، صحیح راستے سے ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ یضلوک عن سبیل اللہ، تو لوگوں کے پیچھے مت بھاگیے، شخصیات کے پیچھے مت بھاگیے۔ اگر آپ کو ہدایت چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ حق کی اتباع،
دلیل کی پیروی کہ اگر پوری دنیا ایک طرف ہو آپ دوسری طرف، آپ گرچہ کے اکیلے ہیں لیکن آپ کے پاس دلیل موجود ہے، آپ کے پاس حق موجود ہے، تو لہٰذا اس حق پر اس دلیل کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت آپ کو ضرور ملے گی۔ یہ 4 چیزیں۔ 5ویں چیز ہدایت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان اگر چاہتا ہے ہدایت حاصل کرے، اچھے دوستوں کا انتخاب، اچھی صحبت، ایسے ماحول میں ایسے لوگوں کے ساتھ وہ اٹھے بیٹھے جن کے ساتھ رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آئے، جن کے ساتھ رہنے سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے، جن کے ساتھ اٹھے بیٹھے عبادتوں میں مزید شوق بڑھتا رہے، نمازوں کی پابندی اس کی زندگی میں برقرار رہے، ہر قسم کی عبادت میں آگے بڑھنے والا ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے دوستوں کے ساتھ اس کو رہنا چاہیے۔ ورنہ تو آج آپ دیکھیے لوگوں کی اکثریت ایسے لوگوں کے پیچھے، ایسے دوستوں کے پیچھے ہے کہ ان کے ساتھ رہتے ہیں مزہ بڑا آتا ہے، ان کے ساتھ ہم رہتے ہیں ہم کو بڑا اچھا لگتا ہے، بہت سارے ہم کو ہنسی مذاق کھیل کود میں ہم لگا دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ یہی وہ دوست ہوں گے جو اگر آپ کو عبادتیں سے روک رہے ہیں، جن کے ساتھ رہنے سے اللہ کو آپ بھول جائیں، گناہ کرنے لگ جائیں، غلط کام کرنے لگ جائیں، اللہ کی نافرمانی میں آپ کا وقت گزر رہا ہو، یہی وہ دوست ہیں جو آپ کو جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا، فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس ہدایت آ چکی تھی، ہدایت کے آنے کے باوجود بھی فلاں دوست نے مجھے صحیح راستے سے بھٹکا دیا، صحیح راستے سے گمراہ کر دیا۔ لہٰذا یہ دوستی اتنی اہم چیز ہے، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے کہ جن کے ساتھ رہنے سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے، تو لہٰذا اگر ہدایت چاہیے اچھے دوستوں کا انتخاب ضرور۔ آخری چیز بتا کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا کہ اگر ہدایت چاہیے تو اس کے لیے ایک انسان کی اپنی زندگی میں مصیبتیں آتی، پریشانیاں، غم سہنے پڑتے ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، اس پر تکلیف بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہے، یہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، تکلیفیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں، مصیبتیں بھی آئیں گی، لیکن ایسے وقت میں ایک مومن کو کیا کرنا ہے؟ اگر اس کو ہدایت چاہیے، ایسے وقت میں جو بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے، کہنے کے لیے ہر کوئی کہہ دیتا ہے لیکن عمل کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، ایک مومن یہ سمجھنا چاہیے کہ آج مجھ پر اگر مصیبت آ رہی ہے، تکلیفوں کا سامنا مجھے کرنا پڑ رہا ہے، وہ غموں کا پہاڑ میری اپنی زندگی میں ٹوٹ رہا ہے، تو لہٰذا مجھے کیا کرنا ہے کہ میں راضی ہوں کہ اللہ کا فیصلہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے میں راضی ہوں اور اس پر میں صبر کرنے والا ہوں۔ مصیبتیں آ رہی، ایک انسان کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا، یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے، میری تقدیر میں لکھ دیا۔ ورنہ آج دیکھیے کتنے ایسے انسان ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، جیسے ہی مصیبتیں آ گئی وہ انسان ٹوٹ جاتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں شکایتوں کا انبار لگا دیتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں نعوذ باللہ اللہ کی ذات پر بھی سوال کھڑا کرنے میں پیچھے نہیں ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے گمراہی کے دلدل میں وہ پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک انسان کو جب مصیبت آتی ہے، صحیح ایمان نہیں ہے، صحیح عقیدہ نہیں ہے، یہ مصیبتیں ایک انسان کو صحیح راستے سے بھٹکا دیتی ہیں، تو لہٰذا کوشش کیا کرنا ہے؟ مصیبتیں آ رہی ہیں صبر کریں۔ کیا دلیل ہے؟ سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو بھی مصیبتیں میری اپنی زندگی میں آ رہی ہیں یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور ایسے مصیبت کے وقت میں ایک انسان اللہ پر مکمل کامل یقین رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، یہد قلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت نصیب کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کچھ اہم باتیں تھی ہدایت کے تعلق سے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں رکھی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توحید کو مضبوط کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ توحید پر قائم رکھے، جب تک زندہ رکھے، ہر قسم کے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔